5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں غزوہ خندق میں محاصرے کی شدت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ۔ ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 کا متحدہ لشکر مدینہ پہنچا۔ شہر کے حفاظت کے لیے کھودی ہوئی خندق کو دیکھ کر مشرکین حیران رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 صحابہ کو ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان خندق حائل تھی۔ ابو سفیان مدینے کا محاصرہ کر چکا تھا۔ بنو قریظہ اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ تھا، اس لیے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب نے بڑی جدوجہد اور کوشش کے بعد بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو لالچ دے کر مسلمانوں سے بدعہدی کرنے پر آمادہ کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس بدعہدی سے مسلمانوں کو بڑا صدمہ ہوا۔ دوسری طرف منافقین مسلمانوں سے حیلہ سازی اور بہانہ بازی کر کے میدان چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اس طرح مسلمان اندرونی اور بیرونی حملے کے بیچ آ گئے۔ محاصرے کی شدت اور سختی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کو مدینہ کی 1/3 پیداوار دے کر ابو سفیان کے لشکر سے الگ ہو جانے پر صلح کا ارادہ فرمایا، مگر حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ جیسے بہادر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تلواروں کے علاوہ ان کو اپنا مال ہرگز نہیں دیں گے۔ وہ جو کرنا چاہے کر لے، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کی قدرت۔ آنکھ میں 7 پردے۔ انسان کے ہر عضو میں اگر غور کرو گے تو اللہ کی بڑی قدرت نظر آئے گی۔ انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے 2 چھوٹی چھوٹی کیسی خوبصورت آنکھیں بنائی ہیں جس میں دیکھنے کی زبردست صلاحیت رکھی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں مل کر بھی ایک آنکھ نہیں بنا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کو 7 طبقات دیا ہے، ہر طبقے میں خاص صفت رکھی ہے اور اس کی مخصوص شکل بنائی ہے۔ ان 7 طبقات میں سے اگر ایک طبقہ بھی بیکار یا ضائع ہو جائے تو آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کی کتنی عظیم قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں جمعہ کی نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، مگر 4 لوگوں پر لازم نہیں ہے۔ ایک وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، دوسرا عورت، تیسرا نابالغ بچہ، چوتھا بیمار۔ فائدہ: جہاں جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہو تو وہاں جمعہ کی نماز ادا کرنا ہر صحیح و تندرست، آزاد اور بالغ مسلمان مرد پر فرض ہے، لیکن مسافر پر فرض نہیں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، نماز جمعہ میں مسنون قرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: ٹھنڈی کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سخت ٹھنڈی میں اعضائے وضو کو اچھی طرح دھوتا ہے، اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، تصویر بنانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا، جو تصویریں تم نے بنائی ہیں ان میں جان ڈالو۔ دنیا کے بارے میں، کافروں کے مال پر تعجب نہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ خلاصہ: کافروں کو جو مال و اولاد دی جاتی ہے ان کی زیادتی سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے ان کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے عذاب دینا چاہتا ہے۔ اللہم احفظنا۔ آخرت کے بارے میں، داہنے ہاتھ میں اعمال نامے والے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، تو اپنے رب کے پاس جانے تک عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور تجھے اس عمل کا بدلہ ملنے والا ہے۔
تو جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا، وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش ہو کر لوٹے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے، آمین۔ طب نبوی سے علاج، مہندی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہندی کا خضاب لگاؤ کیونکہ تمہاری جوانی حسن و جمال اور مردانہ قوت کو بڑھاتی ہے۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر بات مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سننے والا اور کاموں کو جاننے والا ہے، بے شک۔ الحمدللہ آج ہم اتنی پیاری دینی باتیں سیکھے، اس پر شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ آپ کا یہ ویڈیو شیئر کرنا اگر کوئی ایک بھی عمل کر لیں تو آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملتے رہیں گا، اور آپ روزانہ ایسی ہی دینی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریے۔ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔